بہت مشکل سے اسے مال کی ایک پرفیوم شاپ پر نوکری ملی تھی۔ وہ بہت خوش تھی کیونکہ وہ اپنے گھر کی واحد کفیل تھی۔ جب کچھ دن بعد ہی مال سے گزرتے اسفندیار خانزادہ کی نگاہ اس پر پڑی۔ وہ عورتوں کی استعمال کی شے سمجھنے والا کسی بھی قیمت پر اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ جب ہی اسے اپنے آفس میں اچھی نوکری کی پیشکش کی، وہ اسے باقی لڑکیوں کی طرح سمجھتا تھا، جبکہ وہ اپنے خاندان کی سب سے شریف لڑکی مشہور تھی۔ اسفندیار نے اسے ایک رات کے بدلے پیسوں کی آفر کی تھی، پر وہ بے اختیاری میں اس کے چہرے پر تھپڑ مار گئی تھی۔ نہیں جانتی تھی وہ تھپڑ اس کی زندگی کو جہنم بنا دے گا۔ اگلے دن ہی اسفندیار کے آدمی اسکول سے واپسی پر پیدل گھر پہنچتے اس کی بس ہو گئی۔ پانی! وہ چارپائی پر گرتے ہی بولی۔ اس کا 8 سال کا بھائی اس کے لیے اسٹیل کے گلاس میں پانی لے آیا۔ پانی پی کر وہ آنکھیں کھولنے کے قابل ہوئی۔ امی، کھانے کو کچھ ہے؟ روٹی کے ساتھ دھنیے کی چٹنی تھی۔ مہینے کے آخر میں یہ بھی غنیمت تھی۔ کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ کیا ہوا؟ لیٹ کیوں ہو گئیں؟ اس کی تھکاوٹ دیکھ کر پوچھا۔ پیپر سر پر ہیں، اس لیے کام بہت زیادہ، اور بعد میں پرنسپل میڈم نے میٹنگ رکھ لی۔ آنیا ایک پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی تھی۔ کام پہاڑ جتنا کروائیں اور تنخواہ مٹھی بھر۔ خیر، چائے پیو گی؟ وہ اس کی تھکی تھکی شکل دیکھ کر پوچھنے لگی۔ دودھ ہے؟ اس کے سوال پر خود ہی وہ شرمندہ ہوئیں۔ علی سے منگوا دیتی ہوں۔ انہوں نے اپنے بیٹے کا نام لیا۔ رہنے دیں، غریب لوگ یہ عیاشی صرف ایک دفعہ کر سکتے ہیں۔ وہ بددل ہوئی۔ باجی، یہ امی نے بھیجا ہے۔ اس کا ایک اسٹوڈنٹ بریانی کی پلیٹ لے آیا۔ بچوں کے لیے رکھ دیں۔ اس نے پلیٹ ماں کے حوالے کی۔ کبھی اپنا بھی سوچ لو۔ بڑی ہوں میں، حالات سمجھ سکتی ہوں، مگر وہ بچے ہیں، ان کے معصوم ذہنوں پر کیا اثر ڈالنا۔ فاخر کے لیے بھی ضرور رکھیے گا۔ تھوڑی دیر میں ٹیوشن کے بچے آنے لگے۔ باجی، یہ فیس۔ ایک بچہ مہینے کی 27 کو فیس لایا تھا۔ چھوٹی بہن کی کہاں ہے؟ اس نے پیسے گنے۔ وہ کل دیں گی، وہ کہہ کر اپنی جگہ بیٹھ گیا۔ ان پر الگ سر کھپاتی ہو، فیس وقت پر دیتے نہیں۔ پورا مہینہ یوں مانگتے مانگتے ہی گزر جاتا۔ چلیں، کچھ گزارا تو ہو جاتا ہے۔ اس نے پیسے ماں کی طرف بڑھائے۔ بچوں کو فارغ کر کے صفائی کر کے کمرے میں آئی۔ اس کے موبائل پر اس کی جاننے والی کی کال تھی۔ اس نے فٹافٹ میسج کیا تو اس نے کال بیک کی۔ فون کیوں نہیں اٹھا رہی تھی؟ وہ جھٹ بولی۔ سائلنٹ پر تھا۔ اچھا، تمہاری جاب کا انتظام ہو گیا، کل انٹرویو کے لیے چلی جانا۔ وہ کب سے کسی بہتر نوکری کی تلاش میں تھی۔ کہاں؟ اس نے امید سے پوچھا۔ ایک بڑی برانڈ کی پرفیوم کی شاپ ہے، تم ان کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہو۔ انہیں خوبصورت چہروں کی تلاش تھی جن کی کمیونیکیشن سکلز بھی اچھی ہوں۔ جاتی ہوں کل۔ خدا سے دعا کی کہ یہ نوکری مل جائے۔ وہ جس اسکول میں پڑھاتی تھی اس کی تنخواہ بہت قلیل تھی، ڈوبتے کو تنکے کے مستاق۔ وہ لگ تو گئی کچھ، ٹیوشن کے بچوں کی وجہ سے بس ان کی دال روٹی ہی چلنے لگی، لیکن اتنی مہنگائی میں ضروریات کا پہاڑ منہ کھولے کھڑا تھا، اسی لیے اس نے کسی اور جگہ اپلائی کرنے کا سوچا۔ پھر فاخر کی مزید پڑھائی کے لیے بھی پیسے چاہیے تھے۔ مسلسل دھکے کھانے کے باوجود وہ خالی ہاتھ تھی۔ ایف اے کے ساتھ اسے کہاں اچھی نوکری ملتی۔ اگلے دن اسکول کے بعد وہ مطلوبہ جگہ پہنچی۔ ایسی جگہ کا تو اس جیسے لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ مکمل ایئر کنڈیشنڈ ماحول، خوبصورت انٹیریئر تھا۔ یہاں کا یونیفارم آپ دیکھ لیں، پہن سکتی ہیں؟ اس کی شکل اور بات چیت کے انداز سے مطمئن ہو کر انہوں نے کہا۔ بلیک جینس پر وائٹ شرٹ تھی۔ اسٹولر لے سکتی ہوں؟ امید لیے پوچھا۔ نہیں، صاف انکار ہوا۔ ٹھیک ہے، میں کروں گی۔ اس نے حامی بھر لی۔ اسکول کی نسبت اسے کئی گنا تنخواہ مل رہی تھی، جو اس کی ضرورت بھی تھی۔ کل سے آ جائیے گا۔ جس ورکر کی جگہ آپ جوائن کر رہی ہیں وہ آپ کو سارا کام سمجھا دے گی۔ مینیجر کی بات پر اس نے شکر ادا کر دیا۔ کیا میں 1 ماہ تک اس ٹائم پر آ سکتی ہوں؟ اگلے ماہ سے پراپر ٹائم پر آؤں گی۔ جہاں جاب کرتی ہوں وہاں بتانا پڑے گا۔ اس نے جھجک کر پوچھا۔ ٹھیک ہے۔ وہ رضامند ہو گئے کیونکہ تب تک ان کے پاس ورکر تھی اور اس دوران آنیا کام بھی سیکھ جاتی۔ واپسی پر وہ پریشان تھی کہ اگر اسکول کے جاب اچانک چھوڑے گی تو تنخواہ نہ روک لی جائے، پھر وہ پورا مہینہ کیسے نکالے گی۔ اگلے دن اس نے پرنسپل سے بات کی تو وہ پہلے تو کافی خفا ہوئی۔ کام کے دن تھے مگر پھر اس کی حالت پر رحم آ گیا۔ پہلے دن جب اس نے جینس پہنی تو خوب رونا آیا، مگر کام تو کرنا تھا۔ ڈریسنگ کے ساتھ میک اپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ تھا۔ اس نے فاؤنڈیشن لگا کر پنک لپسٹک لگائی اور بالوں کی پونی ٹیل بنائی۔ جتنی وہ خوبصورت تھی اتنی سی تیاری نے اسے نکھار دیا، مگر وہ خود کو ملامت کرتی رہی۔ سارا دن اس لباس میں الجھتی اور کلستی رہی۔ وہ اسکول جاتی، اسکول سے مال، رات تک اس کی بس ہو جاتی۔ آخر یک دم کے بعد اس نے شاپ پر صبح کی ٹائمنگ کروا لی۔ اس کی شفٹ صبح 10 بجے سے شام 10 بجے تک تھی۔ یہ بھی شکر تھا کہ اس کی روٹ کی ڈائریکٹ بس مل جاتی اور اسے کنوینس کا مسئلہ نہیں ہوا۔ گھر پہنچتے اسے 11 بج جاتے، لیکن اب ان کے حالات بہتر ہو گئے۔
کھانے کے لیے ترسنا نہ پڑتا۔ جو ادھار لیے تھے وہ چکا دیے۔ گھر کے حالات تھوڑی بہتری کی جانب بڑھے۔ سب کو نئے کپڑے دلوا کر ایک سیکنڈ ہینڈ موبائل خریدا۔ آپی دیر کیوں ہو گئی؟ فاخر پریشانی سے اس کی جانب بڑھا۔ ایک کسٹمر کی وجہ سے لیٹ ہو گئی تو بس نکل گئی۔ وہ رکشہ کروا کر آئی تھی۔ آپی بائک ہوتی تو میں خود آپ کو لینے آ جایا کرتا، یوں بسوں پر تنگی ہوتی ہے۔ وہ روز اسے لینے بس اسٹاپ آتا۔ کمیٹی ڈالتے ہیں، جب نکلے گی تو تمہیں بائک لے دوں گی، اور ویسے بھی ابھی تو تم 18 کے بھی نہیں ہوئے۔ وہ بھی اس بارے میں سوچ رہی تھی، کوئی سیکنڈ ہینڈ سے مل جائے کہ ضرورت پوری ہو جائے۔ اسے شوق نہیں، ضرورت تھی۔ انشاءاللہ میں تمہیں نئی بائک لے کر دوں گی، آخر تمہیں یونیورسٹی بھیجنا ہے، بس صرف دل لگا کر پڑھو آگے۔ وہ FSC کا اسٹوڈنٹ تھا۔ انشاءاللہ آپی، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اسے بہن کی قربانیوں کا اندازہ تھا۔ مجھے یقین ہے۔ یہ بتاؤ سر کیسا پڑھا رہے ہیں؟ اس نے اسی ماہ اس کو اکیڈمی لگوایا تھا۔ وہ سرکاری کالج سے تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ پہلے وہ گھر آ کر خود ہی پڑھتا تھا، ابھی پچھلے ٹیسٹ لے رہے ہیں، پھر سب کے ساتھ ہو جاؤں گا۔ وہ باتیں کرتے گھر پہنچے۔ اسے جاب کرتے 6 ماہ ہو گئے۔ فروخت پیپرز دیکھ کر فارغ ہوا تو اسے ایک کمپیوٹر کورس میں داخلہ دلوا دیا تاکہ وہ لڑکوں کے ساتھ نہ پھرے اور کوئی ہنر سیکھ سکے۔ آج کل ان چیزوں کی ڈیمانڈ تھی۔ کیسی جا رہی ہے جاب؟ رجا نے پوچھا۔ ٹھیک، مسکراہٹ لیے جواب دیا۔ خوش نہیں ہو؟ وہ اس کی پھیکی مسکراہٹ سے سمجھ گئی۔ میں ناشکری نہیں بننا چاہتی، گھر کی طرف سے مطمئن ہوں، مگر مردوں کی نظریں جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہوتی ہیں۔ وہ سب دیکھتے ہوئے وہ انجان بن جاتی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بھی دکان میں سامان ہیں جو سیل پر لگا ہے۔ رجا خود ایسی حالات کا شکار تھی، مگر عالیہ کی خوبصورتی اسے مزید مرکز نگاہ بناتی۔ یہ جاب ہمیں اس لیے دیتے ہیں کہ آئی کینڈی بنا کر کسٹمرز کی توجہ کھینچ سکیں۔ سوچ رہی ہوں پرائیویٹ BA کر لوں۔ پہلے تو اسے حالات نے اجازت نہ دی۔ تم مارننگ سیشن میں BS کر لو، اپنی شفٹ رات کی لگوا لینا۔ اس نے مخلصانہ مشورہ دیا۔ بہت لیٹ ہو جاتی ہے اور پھر اتنے پیسے نہیں نکال پاؤں گی۔ فاخر کا بھی ایڈمیشن ہونے والا ہے۔ تمہاری کوئی پہچان والا بندہ ہے؟ فاخر کو بائک دلوانی ہے، قسط پر مل جائے یا کوئی سیکنڈ ہینڈ تاکہ یونیورسٹی جانے میں آسانی ہو۔ ابھی اسے پوائنٹ پر آنے دو۔ وہ منع کرنے لگی۔ گھر میں بھی ضرورت ہے، مجھے بسوں کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ کل ابھی کی طبیعت خراب تھی مگر سواری نہیں تھی، کوئی سامان بھی لینا ہو تو اتنا چل کر جانا پڑتا ہے۔ بچے بھی پیدل جاتے ہوئے تھک جاتے ہیں۔ آنیہ نے بتایا۔ ایک کولیگ ہیں، اچھے انسان ہیں، ان سے کہتی ہوں، بس مناسب قیمت پر کوئی مل جائے۔ وہ چاہ کر بھی نئی نہیں دلوا پا رہی تھی۔ پہلے فیس ادا کر لو، بکس وغیرہ میں اچھا خاصا خرچہ ہوگا، نوٹس، پھر آگے لیپ ٹاپ اور موبائل بھی لے کر دینا پڑے گا۔ کچھ وقت پوائنٹ سے آ جا سکتا ہے، اب اس کا مستقبل بھی تو محفوظ بنانا ہے۔ رجا نے اسے آگاہ کیا۔ وہ بھی سمجھ کر سر ہلا گئی۔ وہ دوستوں کے ساتھ مال آیا تھا۔ وہ کچھ گیجٹس دیکھنے لگے تو اس نے اپنا رخ فیوریٹ پرفیوم کی شاپ کی طرف موڑا۔ وہ کسٹمر اٹینڈ کر رہی تھی۔ اس کی شاپ پر ایک سوٹڈ بوٹڈ بندہ وارد ہوا۔ اپنے پہناوے سے ہی وہ اپنی حیثیت واضح کر رہا تھا۔ مزید اس کی دلکشی سب کو اپنی طرف کھینچتی۔ کچھ خاص دکھائیں۔ ایک نظر پیچھے لگے پرفیومز پر ڈال کر اس پر آ کر رکی۔ کوئی ریفرنس؟ اس نے ہلکی مسکراہٹ لیے پیشہ ورانہ انداز میں پوچھا۔ کچھ یونیک اور کلاسی۔ اس کی نظروں سے اندازہ تھا وہ پرفیوم سے زیادہ اس میں انٹرسٹڈ تھا۔ وہ اگنور کیے اسے کچھ اسپیشل دکھانے لگی۔ یہ جاب آپ کو سوٹ نہیں کرتی، وہ اسے سر تا پیر دیکھ کر بولا۔ دیکھیں ہمارے نیو کلیکشن۔ اس نے بات کا نوٹس ہی نہیں لیا۔ یہ سب روز فیس کرنا پڑتا تھا۔ میری کمپنی میں اپلائی کریں، ایک اچھی پوسٹ ملے گی اور ساری سہولیات بھی۔ وہ کاؤنٹر پر ایک کوہنی ٹکائے ادا سے بولا تھا۔ شکریہ سر، پر میں یہاں خوش ہوں۔ اس کے انداز سے ہی سمجھ گئی وہ کس جاب کی بات کر رہا تھا۔ آخر اس نے ایک پرفیوم چوز کیا تو اس کی سانس میں سانس آئی۔ کیا کہہ رہا تھا؟ اس کی کولیگ نے چھیڑا۔ بس ویرائٹی دیکھ رہا تھا۔ وہ کاؤنٹر کلیئر کرنے لگی۔ یہ سارے ہینڈسم تمہارے پاس ہی کیوں آتے ہیں؟ اس نے چھیڑا۔ حسن کی کشش ہے، اس نے بھی استہزائیہ انداز میں کہا۔ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ ایک اور لڑکی اس کے پاس آئی جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ اسفندیار خانزادہ، وہ تجسس پھیلاتے بولی۔ او مائی گاڈ، وہ تو شہر کا امیر ترین بندہ ہے۔ میں نے سنا تھا کہ خوبصورتی کا شاہکار ہے، آج دیکھ بھی لیا۔ ردا بھی حیرت زدہ رہ گئی۔ یہ یہاں کا ریگولر کسٹمر ہے، ایک دن نیوز میں دیکھا تو پہچان لیا۔ تمہاری موجودگی میں پہلی بار آیا ہے۔ ٹھرکی۔ ان کی باتوں کو نظر انداز کرتے وہ کام کی طرف متوجہ ہوئی۔ وہ تو بھول گئی مگر اسفندیار اسے نہ بھلا سکا۔ جیسے ہی آنکھیں بند کرتا آنیہ کا چہرہ نظر آ جاتا۔ اوہ، تم سے ایک اور ملاقات بنتی ہے۔ وہ اس کے تصور سے مخاطب ہوا۔ 2 دن بعد وہ پھر شاپ کے اندر موجود تھا۔
وہ اور اس کے دوست لڑکیوں پر بے دریغ پیسہ لٹاتے تھے۔ آج بھی وہ تحائف خریدنے آئے تھے۔ موقع دیکھتے وہ بھی اس کی شاپ میں پہنچ گیا۔ ویلکم سر، مے آئی ہیلپ یو؟ وہ اسے دیکھ کر پہچان گئی مگر انجان بن گئی۔ تمہاری یاد پھر لے آئی، اس نے دلکش مسکراہٹ سجائے کہا۔ یہی اس کی پرنس چارمنگ والی اسمائل تھی تو لڑکیاں فدا ہو جاتیں۔ کیا چاہیے؟ وہ ضبط کرتے بولی۔ صرف تم۔ وہ ذرا جھکا۔ یہاں صرف پرفیوم بکتے ہیں۔ اب اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ ہر چیز بکتی ہے، بس خریدار کو صحیح مول لگانا آتا ہو۔ اسے اپنی قابلیت پر بھروسہ تھا۔ سر پلیز بتائیں کیا چاہیے؟ وہ زچ ہوئی۔ میں نے بتا دیا ہے، تمہارا وقت چاہیے، تمہاری قربت چاہیے۔ وہ ذرا مزید جھکا۔ سر پلیز، میں یہاں صرف جاب کرتی ہوں۔ 2 دن بعد ہی اس کے دوبارہ آنے پر وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میری جاب کی آفر تو تم نے ریجیکٹ کر دی، ایک اور آفر ہے، ایک رات کے لیے میری ہو جاؤ۔ اس کے خباثت سے کہنے پر اس کا خون میں شرارے دوڑنے لگے۔ اتنا کچھ دوں گا کہ ساری زندگی بیٹھ کر کھاؤ گی، اگر خوش کر دیا تو 1 سے زیادہ دن بھی۔ اس کی بکواس پر آخر اس کے ضبط کا پیمانہ چھلکا اور اس نے اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا جس کی گونج ہر طرف سنائی دی۔ سب ہکا بکا رہ گئے۔ آنیا کو احساس ہوا تو منہ پر ہاتھ رکھے وہاں سے بھاگی اور واش روم میں چھپ گئی۔ اسفندیار نے ہاتھ مار کر کمپیوٹر اور پرفیوم نیچے گرا دیے، یہاں تک کہ شاپ کا مینیجر بھی آ گیا۔ سر کیا مسئلہ ہے؟ اب بھی وہ اس کے سامنے مؤدب تھا۔ وہ چاروں طرف کھڑے اسٹاف کو دیکھ کر غصے میں وہاں سے نکل گیا۔ یہ کیا حرکت تھی؟ اس کے باہر نکلنے پر مینیجر نے کہا۔ سوری سر، وہ سرخ چہرہ لیے آنسو ضبط کرتے بولی۔ شرمندگی اتنی تھی نگاہیں نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ کہاں تک پہنچ ہے اس کی؟ انہوں نے نتائج سے آگاہ کیا۔ سر بے اختیاری میں ہو گیا۔ ایسے گھٹیا بات پر وہ کیسے خاموش رہ پاتی؟ تم لوگوں کو برداشت اور درگزر کرنے کے لیے اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مسئلہ نہ بنے۔ اب وہ کیا کرے گا مجھے نہیں معلوم، بس تم کل سے مت آنا تاکہ ہمارے لیے مسئلہ نہ بنے۔ وہ کسی صورت اسفندیار خانزادہ سے دشمنی مول نہیں لے سکتے اور کسی انہونی کی صورت میں وہ کسی مشکل میں نہیں پھنسنا چاہتے تھے۔ سر پلیز، مجھے اس جاب کی بہت ضرورت ہے۔ اس کی آنکھوں کے آگے سارے خواب گھوم گئے۔ اب تو وہ ان کے بہت قریب تھی۔ سر وہ اسے ہراس کر رہا تھا۔ آخر سارے سٹاف کی ریکویسٹ پر اس کی نوکری بچی۔ یہ لاسٹ ٹائم ہے، اگلی بار کوئی شکایت نہ ہو، ابھی گھر جاؤ۔ آخر ان کو رحم آ گیا۔ وارننگ کے ساتھ اس کی جاب بحال ہوئی مگر اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ اہانت ایسی تھی کہ کھڑے کھڑے زمین میں دفن ہو جائے۔ گھر آ کر اس نے کسی کو کچھ نہ بتایا کہ وہ جلدی کیوں آ گئی۔ ساری رات وہ پریشانی اور تذلیل کے احساس سے سو نہ سکی۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ غصہ اس کے سر پر سوار تھا۔ لڑکیاں اس کی ایک مسکراہٹ کی مار تھیں، کچھ اوپر اوپر سے بھرم دکھاتی پھر پگھل جاتی، مگر کسی نے اس پر ہاتھ اٹھانے کی ہمت نہیں کی تھی۔ کال ملاتے اس نے ہدایات جاری کی۔ تم پچھتاؤ گی، تمہاری پارسائی کا نقاب کھینچ کر میں تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم موت مانگو گی۔ وہ انتہائی غضبناک تھا، آنکھوں پر خون چڑھا تھا۔ اگلے دن سوجی آنکھوں سے کام پر موجود تھی۔ سارا دن بجھے دل سے کام کیا۔ رات کو گھر کے لیے نکلی تو عجیب سا لگا۔ مال سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی جب اس اسفندیار کے آدمی اسے اپنے پیچھے آتے دکھائی دیے۔ کل کے واقعے کی وجہ سے اسے ان کا ارادہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وہ جلدی سے روڈ کی طرف بھاگی کہ ایک گاڑی اس کے پاس رکی۔ اس سے پہلے کچھ سمجھتی انہوں نے اسے کھینچ کر گاڑی میں ڈالا اور گاڑی بھگا دی۔ دوسرے آدمی پچھلی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ وہ الگ الگ ہی آئے تھے۔ اس نے خود کو چھڑانے کے لیے ہاتھ پیر مارے تو انہوں نے پستول کا دستہ اس کے سر کے پیچھے کان کے قریب مارا۔ وار اتنا زوردار تھا کہ درد کی شدت سے وہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے ہوش آیا تو ایک کمرے میں موجود تھی جو بیڈ روم تھا۔ کچھ دیر بعد وہ حالات سمجھنے کے قابل ہوئی تو جھٹکے سے اٹھی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی جان پر بن آئی۔ بچنے کے راہ نکالنے کے لیے وہ چاروں طرف گھوم کر دیکھنے لگی۔ کمرے میں صرف 2 دروازے تھے۔ وہ قریبی دروازے کی طرف بڑھی جو واش روم تھا۔ اس میں بھی ایک روشن دان تھا جو بہت اونچا تھا۔ وہ باہر بھاگ کر دوسری جانب گئی تو دروازہ لاک تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پیر مارے مگر دروازہ نہ کھل سکا۔ وہ دیوار کے ساتھ لگ کر رونے لگی۔ اس کے گھر پہنچنے کا وقت تھا۔ فاخر کہاں ڈھونڈ رہا ہوگا، امی کتنی پریشان ہوں گی، محلے والے کتنی باتیں بنا رہے ہوں گے۔ اگر وہ آ گیا تو آنے والا وقت سوچ کر ہی خوف سے زرد ہوئی۔ نہیں، میں اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے کمرے کی تلاشی لینی شروع کی مگر وہاں کچھ ایسا نہ ملا جو اس کا بچاؤ کر سکتا۔ ایک پل کے لیے تو اس نے وہاں موجود سلیپنگ پلز کھانے کا سوچا مگر حرام موت کے باعث خدا کی ناراضگی کے خوف نے اسے کرنے نہ دی۔ وہ روتے روتے دوبارہ ہر چیز دیکھنے لگی۔ آخر اسے ایک پیپر کٹر ملا۔ آج میں تمہارے ہاتھوں مر جاؤں گی یا مار دوں گی۔
مگر تمہیں اپنے غلیظ مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وضو کر کے پیپر کٹر کو ہاتھ میں پکڑے اس نے اپنی شال کو اچھے سے اوڑھا، آیت الکرسی پڑھ کر اپنے گرد حصار بنایا اور نماز کی نیت کی۔ اس کا سہارا خدا تھا، وہی اسے بچا سکتا تھا۔ وہ سلام کے بعد کھڑی ہی ہوئی تھی کہ وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر طاقت کا خمار کی چال میں جیت کا غرور تھا۔ مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ پیپر کٹر پر ہاتھ کی گرفت سخت کرتے اس نے لرزتے لہجے میں پوچھا۔ ڈر کیوں رہی ہو؟ ویسے ہی بہادر بنو جیسے مجھے تھپڑ مار کر بنی تھی، اس نے استہزائیہ انداز میں کہا۔ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ پائی۔ اس نے معافی مانگی کہ اس کا جلال کم ہو جائے۔ اب وقت گزر گیا۔ اس نے لبوں کا ایک کونا پھیلا کر کہا، دیکھو، سمجھنے کی کوشش کرو، جو تم نے کہا تھا اس پہ یہ عمل ہے۔ یہ عمل بے اختیاری تھا۔ کوئی بھی شریف لڑکی یہ سن کر ایسا ہی رد عمل دیتی۔ وہ اسے ٹھنڈا کرنا چاہتی تھی، مگر جو میں کروں گا وہ ہرگز بے اختیاری نہیں ہوگا۔ اس نے اپنا ارادہ واضح کیا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں پوری دنیا کے سامنے معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ وہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھی کہ کسی طرح اس کو رحم آ جائے۔ یہ کام مفاہمت سے بھی ہو سکتا تھا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی جو غلطی تم نے کی ہے اس کے بدلے تمہیں ایسی سزا دوں گا کہ تم اپنے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہو گی۔ وہ اس کے چہرے کے قریب پھنکارا۔ تم میری جان لے لو، مجھے سب کے سامنے تھپڑ مار دو، ذلیل کر لو، جو چاہے سزا دے لو، میرا یہ ہاتھ ہی کاٹ دو، مگر میری عزت بخش دو۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ بس کرو، یہ پارسائی کا ڈھونگ، تم سب ایک جیسی ہوتی ہو، قیمت بڑھانے کے حربے ہیں سارے۔ اسے یہ سب ڈرامہ لگ رہا تھا۔ مجھے جانے دو، میری ماں پریشان ہو رہی ہوگی، میرا معصوم بھائی نہ جانے کہاں دھکے کھا رہا ہوگا، اس کو ابھی دنیا کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ وہ منت پر اتر آئی کہ کسی طرح اس کے دل میں رحم آ جائے۔ میں نے تمہیں رکھ کر کیا کرنا؟ تمہاری سزا پوری ہوتے باہر پھینک دوں گا، پھر جہاں جانا ہو چلی جانا۔ وہ سفاکیت کی حد پر موجود تھا۔ خدا کے لیے مجھے بخش دو، وہ منت کرتی زاروں قطار رو رہی تھی۔ تھوڑی دیر کی بات ہے، پھر چلی جانا واپس، کہتے ہوئے اس نے جیسے ہی اس کی چادر کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا ہاتھ چادر کو چھونے سے پہلے ہی آنیا نے پیپر کٹر اس کے ہاتھ پر دے مارا۔ اس کی دھار اتنی تیز تھی، اس کے ہاتھ کی پشت پہ گہرا کٹ لگا دیا۔ یہ کیا کیا؟ وہ حیرت اور تکلیف سے چیخا۔ مجھ سے دور رہو، وہ پیپر کٹر کو ہاتھ میں پکڑ کر اسے دھمکاتے بولی۔ یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ وہ اپنا زخمی ہاتھ تھامتے غضبناکی سے بولا۔ مجھ سے دور رہو، خوف سے زرد پڑتے اس نے اپنی بات دہرائی۔ تمہاری یہ ہمت؟ اس نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے چھیننا چاہا، جس پر وہ تیزی سے دوسری طرف بھاگی۔ تکلیف کی شدت اوپر سے اس کی تیزی سے وہ غصے سے سرخ ہوا۔ دوبارہ اسے پکڑنا چاہا تو وہ بجلی کی تیزی دکھاتے دوسری طرف ہٹ گئی۔ وہ دوبارہ پیچھے بڑھا تو پھر ہاتھ سے نکل گئی۔ تمہیں یہ ہوشیاری بہت مہنگی پڑنے والی ہے۔ اس نے ایک ہاتھ دکھا کر دوسرا اس کی جانب بڑھایا، مگر وہ پہلے سے تیار تھی۔ پیپر کٹر اس کے بازو پر چلا دیا، جو کوہنی کے اوپر لگا۔ وہ اس حملے کے لیے توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے بے دھیانی میں اسے دھکیل گیا، جس پر اس کا سر کا وہ حصہ جہاں پستول کا دستہ لگا تھا، بیٹ کے پائے پر شدت سے لگا۔ گرتے ہوئے اس کے ہاتھ میں موجود پیپر کٹر اس کے گال سے تھوڑی تک گہرا کٹ لگا گیا۔ درد کی شدت سے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا اور چیخیں اندر ہی گھٹ گئی۔ یہ سب پلک جھپکنے میں ہوا۔ اسفندیار درد پر قابو پاتا شدید غصے سے اس کی طرف بڑھا، مگر اس کے چہرے کو خون سے سرخ ہوتا دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ اصیل عورت مر جائے گی یا مار دے گی، مگر تمہیں اپنی چادر کو چھونے بھی نہیں دے گی۔ دادوں کی بات اس کے ذہن کے پردے پر ابھری۔ کیا سچ میں یہ اصیل عورت تھی؟ اس کو جب صورتحال کی سنگینی کا اندازہ ہوا تو وہ اس کی طرف بڑھا۔ اپنی تکلیف کو نظر انداز کرتے اسے لیے اپنے ڈاکٹر دوست کے پرائیویٹ کلینک لے گیا۔ راستے میں ہی اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا، اسی لیے وہ ایمرجنسی کے لیے تیار تھا۔ کیا ہوا ہے؟ آئی تھنک تمہیں اسے ہاسپٹل لے جانا چاہیے، وہاں ٹریٹمنٹ اچھے سے ہو پائے گا۔ اس نے پیشہ ورانہ انداز اپنایا۔ سچویشن کیسی ہے؟ وہ بہت فکر مند تھا۔ چہرے کا زخم گہرا ہے پر خطرناک نہیں، مگر اسکن اندر تک کٹ گئی ہے، ٹانکے لگیں گے اور بعد میں نشان چھوڑ جائے گا۔ البتہ بے ہوشی کی وجہ سر کے پیچھے لگی چوٹ ہے، جس سے خون اندر رس گیا۔ پراپر ٹریٹمنٹ اسپیشلسٹ ہی کر سکتا ہے۔ اس نے ساری تفصیل سمجھائی۔ ابھی شہر کے سب سے اچھے سرجن سے رابطہ کرو، مجھے وہ ہر قیمت میں چاہیے۔ وہ ہر حال میں اسے ٹھیک دیکھنا چاہتا تھا، مگر اس نے نتائج سے آگاہ کرنا چاہا۔ مجھے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں، اسے کچھ ہو گیا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا۔ پھر اس نے اپنی ساری اپروچ استعمال کر کے اس کے لیے بیسٹ ٹریٹمنٹ کا انتظام کیا۔ اب وہ آپریشن روم میں موجود تھی۔ اسفندیار خانزادہ اربوں کا وارث تھا۔ ماں باپ بچپن میں گزر گئے تو دادی نے اس کی پرورش کی۔ ان سے محبت تو بہت کرتا تھا، مگر بری صحبت سے
प्ले बॉय बन गया। पहले पहले गर्लफ्रेंड बनाता, फिर भी जब जी भर जाता तो छोड़ देता। कुछ उसकी वजूहात देखते प्यार में पड़ जाती, कुछ दौलत कमाने का जरिया समझती। बहुत सी ऐसी थीं जो पारसा बनती, मगर जल्द असल रूप सामने आ जाता। उनकी वजह से वो औरत को इस्तेमाल करने की शय समझने लगा था। क्यों खुद को रोल रहे हो? उसकी हालत देखते वो एक दिन उसे समझाने बैठी। अरे दादो, यही तो ज़िंदगी का मज़ा है, वो लापरवाही से बोला। इन भांत भांत की औरतों की बजाय इज्जतदार घराने के ले आओ। वो उसका घर बसता देखना चाहती थी। इज्जतदार? उसका कहकहा बेसाख्ता था। दादो, मैं कभी किसी कोठे पर नहीं गया। ये सारी इज्जतदार घराने की औरतें होती हैं। उसने जैसे दादो की लाइल्मी का मज़ा लिया। मत रोलो खुद को, किसी एक के हो जाओ। उन्हें ये मसनूई लगा। मेरा काम ऐसे ही चल रहा है तो क्यों सर पर बोझ ला दूँ? उसे असर ना हुआ। तुम औरत के मफहूम से आगाह नहीं हो, वो तासुफ से बोली। औरत बस दो मीठे बोलों और नोटों की गड्डी की मार है। उसे भी तजर्बा था। हर औरत एक जैसी नहीं होती। वो उसे रोकना चाहती थी। इतनी औरतों में से एक भी नहीं थी जो मेरे सामने टिक सकी हो। सारी पक्के आम की तरह झोली में गिरने को तैयार बैठी होती हैं। अगर कोई पहले भरम दिखाए भी तो कुर्बत मिलते ही पिघल जाती है। वो बेबाकी पर उतर आया। तुम्हारा वास्ता अब तक किसी असील औरत से नहीं पड़ा। ऐसी औरत मर जाएगी या मार देगी, मगर तुम्हें अपने दुपट्टे को भी नहीं छूने देगी। वो तजर्बे के बल पर बोली। ऐसी औरतें आपके ज़माने में होती होंगी। वो इस जिक्र से उकताया। औरत की इज्जत वकार ज़माने की मोहताज नहीं, बस तुम्हारा दायरा कार इतना वसी नहीं। चले, अगर मेरा सामना ऐसी औरत से पड़ा तो अपने माँ बाप की कसम खाकर कहता हूँ, उसके बाद ये सब छोड़कर हर औरत को इज्जत की निगाह से देखूंगा। उसने तंजिया कहा था। उसे लगता था ऐसी किसी औरत का वजूद नहीं। अनजान था कि किस्मत उसे मुंह के बल गिराने वाली है। वो अपनी ही बात का मज़ा लेते वहाँ से चला गया। खुदा तुम्हें जल्द ऐसे असील औरत से मिलाए जो तुम्हारा औरत ज़ात पर एतमाद बहाल करे। उम्र के साथ वो कमज़ोर हो गई थी। जवान पोते के महारे नहीं कस सकती थी। वो सब याद करते असफंयार ने सर सोफे से टिकाए। आप सही कहती थी, असील औरतें या मर जाती हैं या मार देती हैं। ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखकर बोला। वो भी मार गई थी उसके अंदर के हैवान को। उसके मनाजातें, मिन्नतें, आहें उसके कानों में बजने लगी। मुझे जाने दो, मेरी माँ परेशान हो रही होगी। मेरा मासूम भाई न जाने कहाँ धक्के खा रहा होगा। उसको अभी दुनिया के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसकी बात जहन में उभरते उसने आनिया के घर राब्ता करना चाहा, मगर कोई रास्ता ना पाकर उसके घर जाने का फैसला किया। मोबाइल पर लॉक होने की वजह से कोई नंबर ना निकाल पाया। वो पहुंचा तो दरवाज़ा खुला था। शायद उन्हें आनिया के लौटने की तवक्का थी। आप कौन? किसी पड़ोसी ने पूछा। ये लड़की यहाँ रहती है? उसने आनिया के पर्स से निकाला कार्ड उनके सामने किया। डायरेक्ट नहीं पूछ सकता था। ये मेरी बेटी है। अरूज बेगम उसकी तरफ लपकी। इनका छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, वो हॉस्पिटल में है। वो इतना ही कह पाया। क्या हुआ मेरी बेटी को? बाकी सब भी उठ खड़े हुए। सड़क क्रॉस करते गाड़ी की टक्कर लगी है। फिक्र न करें, वो ठीक है। मुझे लेकर चलो। आपके बच्चे छोटे हैं। अली और नाइल को परेशान देखकर बोला। ये घर पर रह लेंगे। आपके घर में कोई मर्द नहीं? वो फाखिर के मुतल्लिक पूछना चाहता था। मेरा बेटा पुलिस स्टेशन गया है। उसका नंबर है? उसके साथ जो पड़ोसी गया है उसके पास है। उनके नंबर पर कॉल करके उसे वापस बुलाया। चले, इसे रास्ते से ले लेता हूँ, सुबह तक वो घर होंगी। वो मोहल्ले वालों में से किसी को साथ नहीं ले जाना चाहता था। रास्ते में ही फाखिर तक पहुँच गया। आप जाएं, हम चले जाएंगे। उसे देखने पर वो पड़ोसी मशकूक निगाहों से उसे देखने लगा। पुलिस वालों ने क्या कहा? गाड़ी में बैठते ही पूछा। हम जैसों की कब इतनी जल्दी बात सुनते हैं। जवान लड़की के गायब होने पर तो मज़े लेते हैं। उसके जहन में उनकी तंजिया नज़रें और दबी मुस्कुराहटें उभरी। वो कम उम्र था, मगर हालात ने समझदार बना दिया था। अब वापसी का क्या बताया? उन्होंने 48 घंटे बाद आने का कहा तो हम निकल रहे थे जब आपकी कॉल आई। ठीक। आप ही कैसी हैं? तुम्हारी वालदा की वजह से मैं कुछ कह नहीं पाया, मगर सर के टेस्ट हो रहे हैं। दुआ करो सब ठीक हो। जिस पर वो दुआएं मांगने लगा। वो पहुंचे तो टेस्ट हो चुके थे। वो सीधा डॉक्टर के पास गया। चेहरे का ट्रीटमेंट हमने कर दिया है, मगर हेड इंजरी की सिचुएशन क्रिटिकल है। मतलब? उनके सर के एक ही हिस्से 2 दफ़ा ज़रब लगने के निशान हैं। शायद वो झटका खाकर फिर गिरी हों। वो सारा मुआयना कर चुके थे। अब फ़िलहाल तो उनके होश में आने का इंतज़ार है। उसके बाद ही कुछ मालूम होगा। दुआ करें जल्द होश आ जाए। ये जानकर वो बहुत परेशान हुआ। डॉक्टर से मिलने के बाद फ़ाखिर ने दुखी दिल से माँ को कॉल पर मुतमईन किया। मजबूत बनो, वो उसके कंधे पर थक्की देकर बोला। मेरी ताकत तो सामने लिटी है। हिम्मत करो, इस वक्त तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तो बेकार हूँ। कुछ करने जोगा होता तो मेरी बहन यहाँ ना होती। उसने ज़ुकाम ज़दा लहजे में कहते आंसू अपने अंदर उतारे। ऐसे नहीं कहते। वो खुद इस बच्चे की हालत पर शर्मिंदा था। सही ही तो कह रहा हूँ। कहीं मजदूरी कर लेता तो इन पर जिम्मेदारियों के बोझ न पड़ते।
پڑھ لکھ کر کیا مل جائے گا؟ وہی نوکری کے لیے دھکے. ابھی سے کوئی کام شروع کروں گا تو 3-4 سال تک جم جائے گا. پہلی بار وہ دل کا غبار نکال رہا تھا. مایوس نہیں ہوتے، تمہاری بہن نے تمہارے لیے کافی کچھ سوچا ہوگا. وہ بس تسلی ہی دے سکتا تھا. ڈاکٹر 10 بجے چیک کرنے آئے گا تو پھر چھٹی ملے گی. امی کی کالز آ رہی تھی تو اس نے بہانہ بنایا. میری بات کرواؤ، انہوں نے بے چینی سے کہا. درد کی میڈیسن لیے سو رہی ہیں. آخر ایک اور بہانہ بنایا. آخر اسے شام 4 بجے ہوش آیا. اسفندیار کی اپروچ کی بدولت ڈاکٹر وہیں موجود تھا. کیا ہوا؟ وہ چیک اپ کے بعد باہر نکلا تو وہ اس کی طرف بے چینی سے بڑھے. میرے خدشات درست تھے. وہ میموری لاس کا شکار ہے. اب یہ مکمل ہے یا جزوی کہہ نہیں سکتے. دماغ جسم کا بہت پیچیدہ حصہ ہے. سائنس ابھی بھی 20% حصے کو جان پائی ہے. اس کے بارے میں کچھ بھی کہنا مفروضات کی بنیاد پر ہوگا. ہو سکتا ہے میموری لاس کسی شوق کی وجہ سے ہو، ڈر یا خوف کی وجہ سے. ذہن کمپیوٹر کی طرح شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. ایسے میں کچھ وقت میں ایک ساتھ یا آہستہ آہستہ تھوڑی یا مکمل یادداشت واپس لوٹ آتی ہے. جبکہ چوٹ کی وجہ سے نرو ڈیمیج ہو جاتی ہے. ایسی صورت میں کچھ بھی یقینی نہیں. یادداشت واپس آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. اس نے ہر بات کھول کر بتا دی. میری آپی کی جان کو تو خطرہ نہیں؟ فاخر کو اسی بات کی پرواہ تھی. نہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہے. کوشش کریں کچھ وقت وہ دباؤ سے محفوظ رہیں. شکر ہے، ان دونوں نے بے ساختہ کہا. انہیں یہی چاہیے تھا. میں مل سکتا ہوں؟ فاخر بولا. روم میں شفٹ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ مل سکتے ہیں. ڈاکٹر کہہ کر چلا گیا تو وہ ماں کو خوشخبری سنانے لگا جو خود اس سے ملنے کو بیتاب تھیں. تم ٹھیک ہو؟ اسفندیار نے اسے روتے دیکھ کر پوچھا. وہ زندہ ہے، ہمارے لیے یہی بہت ہے. جاؤ آنٹی کو لے آؤ، لیکن کوشش کرنا محلے کا کوئی بھی ساتھ نہ ہو. مطلب کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو ان کے ذہن پر زور پڑے. وہ سمجھ کر اندر گیا تو اسفند دروازے کے باہر ہی رک گیا. کیسی ہیں آپ؟ آنکھیں کھول کر وہ اسے اجنبی انداز میں دیکھنے لگی. میں فاخر ہوں، آپ کا چھوٹا بھائی. وہ پہچان نہیں پا رہی تھی. طبیعت کیسی ہے؟ کہیں درد تو نہیں ہو رہا؟ جس پر اس نے انکار میں سر ہلا دیا. میں امی کو لے کر آتا ہوں، وہ آپ کو دیکھ کر بہت خوش ہوں گی. وہ ابھی بھی اسپاٹ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. فاخر مان کے ساتھ ہاسپٹل میں داخل ہوا تو اسفند یار نے انہیں ساری صورتحال سمجھائی جس پر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیں. اب سب کو ہمت کرنی پڑے گی. اس کا رویہ ماں کے ساتھ بھی فاخر جیسا تھا، مگر انہوں نے آگے بڑھ کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا. اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا. وہ چہرے پہچان میں نہیں آ رہے تھے مگر غیر بھی نہیں لگ رہے تھے. اسے 1 ہفتے تک انڈر آبزرویشن رکھا گیا تھا. فاخر، مجھے آپ لوگوں سے بات کرنی ہے. وہ انہیں لیے ویٹنگ روم میں آیا. آنٹی، جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ مس آنیہ کی حالت کیسی ہے، ایسے میں انہیں کسی بھی دباؤ سے دور رکھنا ضروری ہے. مطلب؟ وہ سمجھ نہ پائے. میرا مطلب ہے گھر میں آپ کے رشتہ دار، محلے والے کچھ ایسا نہ کہہ دے جو تکلیف دہ ہو. ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا. زبانیں کہاں پکڑی جاتی ہیں. آپ کو برا نہ لگے تو میرے آؤٹ ہاؤس میں شفٹ ہو جائیں. بیٹا، پہلے تمہارے اتنے احسان ہیں. اس ہاسپٹل کا خرچ ہم کبھی اٹھا بھی نہ پاتے. وہ ممنون ہوئی. میرا کوئی احسان نہیں ہے، یہ سب تو فاؤنڈیشن نے اٹھایا ہے. اس نے بہانہ سوچ رکھا تھا. اس نے اپنی دادوں کے نام پر ایک فاؤنڈیشن بنا رکھی تھی. مگر گھر، میرا آؤٹ ہاؤس گھر سے الگ تھلگ بنا ہے. آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. اور ویسے بھی میری غیر موجودگی میں کوئی بھروسے مند ہونا چاہیے. اس نے بات بنائی. اب ہم سب کو کیا کہیں گے؟ کیوں گھر بدلا؟ فاخر میرے پاس ملازمت کرتا ہے تو اسے میرے پاس ہی رہنا ہوگا. وہ اس کی بات سمجھ گئے. اسفندیار کی حویلی سے ان کے رشتہ دار کافی فاصلے پر تھے. یہاں آنے کی صورت میں سب کا آنا جانا کم ضرور ہو جاتا. ویسے بھی آنیہ کے چہرے کی پٹی اترنے کے بعد اس کا کسی کے سامنے نہ جانا ہی بہتر تھا. مگر وہ ہمارا ذاتی گھر ہے، فاخر نے کہا. گھر تمہارا ہی رہے گا، چاہے کرائے پر دے دو. بوجھ کم ہو جائے گا. جب مس آنیہ ٹھیک ہو جائیں تو واپس چلے جائیے گا. وہ یہ صرف آنیہ کی صحت کے خیال سے کر رہا تھا. وہ ہاسپٹل کے بعد وہ سیدھا آؤٹ ہاؤس پہنچے. فاخر کے ساتھ بندوں نے سارا سامان شفٹ کروا دیا تھا. آنیہ اب ان سے مانوس ہو گئی تھی. چہرے کے زخم کی وجہ سے ابھی بولنے سے کھچاؤ پڑتا تھا. فاخر، کہیں جا رہے ہو؟ وہ آفس سے نکل رہا تھا جب فاخر کو نکلتے دیکھا. جی، ایک ریسپشنسٹ کی جاب ہے، اس کے انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں. جس پر وہ اس کی فائل دیکھنے لگا. اکیڈیمک ریکارڈ تو بہت اچھا ہے، آگے پڑھائی کنٹینیو کرو. اسفند یار متاثر ہوا. جنہوں نے پڑھانا تھا وہ خود بھولے بیٹھی ہیں. مگر جب یاد آئے گا تو کیا اسے برا نہیں لگے گا؟ وہ اسے آگے بڑھتا دیکھنا چاہتا تھا. اب میرے پاس چوائس بھی نہیں ہے، سب مجھے سنبھالنا ہے. اسے اپنی ذمہ داریوں کا احساس تھا. ابھی کی فیس مجھ سے لے لو، اخراجات کے لیے پارٹ ٹائم جاب کر لو. بھائی، مجھ پر اب پورے گھر کی ذمہ داری ہے. میرے جاننے والے کے آفس میں ڈیٹا آپریٹر کی جاب ہے، اچھی سیلری ہے. تمہاری اسٹڈی کے ساتھ پروموشن بھی ہوتی رہے گی. وہ اپنے پاس جاب اس لیے نہیں دے رہا تھا کہ جب آنیہ کی یادداشت واپس آتی تو سب جان کر وہ سب سے پہلے یہ جاب چھوڑتا اور وہ پہلے والے مقام پر پہنچ جاتے.
یہ سب آپ کیوں کر رہے ہیں؟ فاخر نے اس کے چہرے پر نگاہ جمائے پوچھا۔ بس تم سے انسیت ہو گئی ہے، میں آپ کا یہ احسان کیسے اتاروں گا؟ تم کسی مقام پر پہنچ جاؤ، یہی بات ہے۔ وقت گزرنے لگا مگر آنیہ کی زندگی ویسے ہی گزر رہی تھی، بھائیوں کے ساتھ وقت گزارتی یا لان میں بیٹھی رہتی۔ شام میں وہ باہر تھی جب اسفندیار خانزادہ کی گاڑی سے نکل کر گھر کی اندرونی جانب بڑھ گیا۔ وہ کتنی دیر اسے جاتے دیکھتی رہی، وہ اس کے سامنے نہیں آتا تھا کہ اسے کچھ یاد نہ آ جائے۔ یہ کون ہے؟ اس نے علی سے پوچھا۔ بھائی کے باس ہیں۔ ہم ان کے گھر میں کیوں رہتے ہیں؟ بھائی ان کے ساتھ کام جو کرتے ہیں۔ بچوں کو بھی یہی بتایا گیا تھا۔ تم اسکول کیوں نہیں جاتے؟ گھر بدلا ہے تو اسکول یہاں سے دور ہے، اس لیے اسکول بھی بدلے گا۔ وہ اسی بات پر خوش تھی۔ فاخر کو کہتی ہوں اسکول میں داخل کروائے۔ پھر فاخر کا بھی ایڈمیشن ہو گیا، بچوں کا بھی اس نے داخلہ کروا دیا۔ آؤٹ ہاؤس میں ضرورت کا تمام سامان موجود تھا، اس لیے انہیں پریشانی نہ ہوئی۔ ان کے آنے سے پہلے اسفندیار نے کئی مہینوں کا راشن بھی ڈلوا دیا تھا۔ جس دن آنیہ کے چہرے کی پٹی اتری، امی اور فاخر نے اس کے سامنے بہت ضبط دکھایا، مگر اکیلے ہوتے ہی دھاڑے مار مار کر روئے۔ ان کی آنیہ جو چاند سی روشن تھی اور پریوں سی خوبصورت تھی، اب چہرے پر لمبا کٹ تھا، مزید ٹانکوں کے نشان بھی واضح تھے۔ سب نے اسے اپنے ساتھ لگائے رکھا، مگر کب تک؟ واش روم میں لگے شیشے میں آنیہ نے اپنا عکس دیکھ لیا، وہ جگہ بھی سرخ تھی۔ اپنے ہی چہرے کو انجان نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ مجھے اپنا ہی چہرہ اجنبی لگ رہا ہے، اس نے اپنے عکس کو چھو کر کہا۔ دل میں دکھ اور تکلیف تھی۔ ویسے اچھا ہی ہوا چہرہ خراب ہونے کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں، ورنہ کتنی تکلیف ہوتی۔ اس نے خود ہی خود کو تسلی دی۔ حادثے سے پہلے میری زندگی کیسی تھی؟ وہ پہلی بار ماں سے پوچھنے لگی۔ اچھی تو نہیں کہہ سکتی مگر بہت بری بھی نہیں تھی۔ ذمہ داریاں تھیں، غربت تھی، تھکن تھی، مگر محبت تھی۔ وہ اپنی بیٹی کے ساتھ ہوئے حادثے سے انجان سب کہہ رہی تھیں۔ کچھ ایسا ہوا ہو کہ آپ کو لگے کہ حادثہ اچھا ہو یا برا، مطلب کہ اسے بھول جانا میرے لیے اچھا ہو؟ وہ کسی طرح خود کو یقین دلانا چاہتی تھی کہ اس کی یادداشت جانا صحیح تھا۔ تمہیں تکلیف میں دیکھ کر کسے اچھا لگ سکتا ہے؟ یہ برا ہی برا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے خوش ہونا شروع کیا تھا۔ وہ آپ بھرتے بولی۔ میں کیا کرتی تھی؟ ابھی بھی وہ آہستہ سے بولتی تھی کہ زخم نہ دکھے۔ انہوں نے سب بتا دیا۔ اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ اس کی فکر جاگ اٹھی۔ فاخر کو جاب مل گئی ہے، گھر کرائے پر دیا ہے، باقی کچھ اسفندیار کی مہربانی ہے۔ وہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اسے تعجب ہوا۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، ان کو وہ فرشتہ لگتا تھا۔ میں جاب واپس جوائن کر لیتی ہوں۔ اس نے دھیان اسفندیار سے ہٹایا۔ ابھی تمہارا ٹھیک ہونا ضروری ہے۔ وہ اس قدر ڈر گئی تھی کہ اسے گھر سے باہر نہ نکالتی۔ میری کوئی دوستیں رجا تھی تمہاری، اسی نے نوکری لگوائی تھی۔ وہ کام کرنے کے لیے اٹھیں تو اسی نے اپنا موبائل میں اس کا نمبر ملایا۔ ہیلو، میں آنیہ، اس نے جھجک کر تعارف کروایا۔ ہاں آنیہ، کیسی ہو؟ وہ خوش دلی سے بولی۔ ٹھیک ہوں۔ اسے وہ یاد نہیں تھی، بس ماضی جاننے کا تجسس ہوا۔ میں نے کتنی کالز کی تمہیں، تمہارا نمبر بند تھا۔ تم سے رابطہ نہ ہونے کی وجہ سے شاپ والوں نے مجھے پیغام دیا تھا کہ تم اپنا بقایا لے جاؤ۔ اسٹاف اسے جانتا تھا۔ تم مل لو پھر ساتھ چلیں گے۔ اسے کچھ یاد نہیں تھا، اسی لیے رجا سے کہا، ابھی میں شہر سے باہر آئی ہوں، واپس آ کر ملتی ہوں۔ اس نے بے دلی سے کال کاٹی۔ گھر پر وہ کام وغیرہ میں وقت گزارتی۔ اب اسے اسفندیار کو جاننے کا تجسس ہوا، کیونکہ وہ اسے پر اسرار لگتا۔ اسفندیار اس کے سامنے نہیں آتا تھا، فاخر سے وہ باہر ملتا۔ وہ نہیں چاہتا کہ مکمل علاج کے پہلے اسے پہچانے۔ دوسرا، یہ سب اس کی ذہنی صحت کے لیے بھی خطرناک تھا۔ وہ لوگ بھی اس کی پرائیویسی کا خیال کرتے، اس کی کوٹھی کے اندر نہ جاتے۔ بس علی اور نائل اکثر چلے جاتے۔ آنیہ اس کے جانے کے وقت لان میں موجود ہوتی اور واپسی پر بھی چھپی ہوتی، کبھی آس پاس کی کھڑکیوں سے تاکہ جھانکی کرتی۔ اسے اندازہ ہوا تو وہ دیر سے آنے لگا۔ آنیہ افسوس کرتی رہ گئی، مگر تجسس سے مجبور ہو کر اس کی حویلی کے اندر چلی گئی۔ ابھی وہ کوریڈور سے ہی گزر رہی تھی جب وہ دروازہ کھول کر باہر آیا۔ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ کر وہ دونوں ساکت ہو گئے۔ اسفندیار کا دل دھڑکا کہ وہ ابھی اسے پہچان لے گی، اس لیے سانس روکے کھڑا تھا۔ نائل کو ڈھونڈنے آئی تھی۔ آنیہ جو اسے اچانک دیکھ کر گھبرائی تھی، ایک دم ہوش میں آتے بولی۔ اس کی بات پر اسفندیار کی سانس میں سانس آیا۔ اس کے سامنے آنے پر اس نے نارمل رہنا اسے پرسکون کر گیا۔ وہ ٹی وی لاؤنج میں ہوں گے، اسے اشارے سے بتا کر پلٹنے لگا۔ شکریہ، وہ جلدی سے بولی، اس مشکل وقت میں آپ نے بہت ساتھ دیا۔ انشاءاللہ جلد میں بھی جاب شروع کر دوں گی، پھر آپ کے سارے پیسے لوٹا دوں گی۔ اس کی خودداری ابھی بھی بیکار تھی۔ وہ تو چلی گئی مگر اسفندیار حل بھی نہ پایا۔ اگر اسے یاد ہوتا تو وہ اس وقت اسے کتنی نفرت کرتی، یہ سوچتے ہی اس کے دل میں ٹیس اٹھی۔ کبھی سوچا نہیں تھا محبت ہوگی، محبت کو جانا اور سمجھا نہیں۔ آج جب محبت نے وار کیا ہے تو میں اف بھی نہیں کر پا رہا۔ اب اسے اپنے ضیاء کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ چاہ کر بھی آنیہ کو پانے کی خواہش نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ ناپاس ہوتے ہوئے بھی پہنچ سے دور تھی۔
وہ ماں کے ساتھ بیٹھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی تھی جس میں دیور اور بھابھی کی لڑائی کا سین تھا۔ پہلے وہ بہت بحث کر رہے تھے مگر پھر دیور نے تھپڑ دے مارا۔ یہ دیکھتے آنیا کو عجیب سا لگنے لگا، وہ آوازیں اس کے دماغ میں گونجنے لگیں۔ وہ سر پکڑے جھکتی گئی، آنیا! عروج بیگم اس کی طرف متوجہ ہوتے پریشانی سے پکارنے لگی، میرا سر! درد کی شدت برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے جلدی سے اسفندیار کو کال ملائی تو وہ ڈرائیور کو انہیں ہاسپٹل لے جانے کا کہہ کر خود بھی وہیں پہنچا۔ شاید ان کے دماغ میں کوئی یاد ابھری ہو۔ یہ خوش آئند بات ہے اور ان کی یادداشت لوٹنے کی علامت ہے۔ مطلب اگر وہ ماضی کے لوگوں سے ملیں گی تو اس کے بہتری کے زیادہ چانس ہیں۔ عروج بیگم تو خوش ہوئیں، البتہ اسفند کو سمجھ نہیں آیا اس بات پر خوش ہو یا غمگین، کیونکہ یادداشت واپس آنے کا مطلب تھا اس سے ہمیشہ کے لیے دوری۔ اب وہ اس کے قریب تھی، دیکھ سکتا تھا، آس پاس موجودگی محسوس کر سکتا تھا۔ سب یاد آنے کے بعد وہ اس سے نفرت کرتی۔ ہم ایک نہیں ہو سکتے لیکن تم ٹھیک ہو جاؤ، دل سے یہی دعا ہے۔ وہ تصور میں اس سے مخاطب ہوا، یہ فاخر کے باس کھڑوس نہیں؟ وہ اس کے اگنور کرنے پر بولی، نہیں بیٹا، بہت اچھا ہے اور ہم پر اس کے بہت سے احسان ہیں۔ مشکل وقت میں پوری دنیا میں اسی نے ساتھ دیا تھا تو وہ اس کے گن کیسے نہ گاتی؟ مجھے تو اس کے چہرے پر 12 بجے ہی دکھائی دیتے ہیں۔ وہ اس کے کترانے کی وجہ سے کہہ رہی تھی، بس ماں باپ بچپن میں فوت ہو گئے اس لیے ذرا کم گو ہے۔ آنیا سمجھ نہ سکی مگر وہ اس کے حواسوں پر سوار ہونے لگا۔ امی، ہمیں آپی کی شادی کر دینی چاہیے۔ فاخر اب بہن کو اس کے گھر کا کرنا چاہتا تھا۔ شادی میں بہت خرچ ہوتا ہے، لڑکے والے کتنا کچھ مانگتے ہیں، ابھی ہم کسی کنڈیشن میں نہیں ہیں۔ وہ آپ بھرتے بولی، آپ بات تو چلائیں، کاش کوئی رشتہ دار ہمارا سوچ لیتا۔ وہ دکھی ہوا، چاند کا ٹکڑا تھی میری آنیا، اسے تو سب ہی مانگتے تھے، پہلے ہماری کفیل تھی تو ہم تیار نہ تھے، اب حادثے کے بعد کسی نے مڑ کر نہیں پوچھا۔ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کئی رشتے آئے تھے۔ آپ بات تو کریں، میں ہمارا گھر بیچ دوں گا۔ وہ اب مزید دیر کرنے کے حق میں نہیں تھا۔ چھوٹے بچوں کا ساتھ ہے، ہم کہاں جائیں گے؟ ساری زندگی تو یہاں نہیں رہنا۔ جیسے ہی آنیا کا رشتہ ہوا یا طبیعت بہتر ہوئی لوٹ جائیں گے۔ انہیں باقی بچوں کا بھی سوچنا تھا۔ میں اسفندیار بھائی سے ادھار لے لوں گا، پھر چاہے مجھے اپنی زندگی گروی رکھنی پڑے یا مکان کو بینک کے پاس گروی رکھا دوں گا۔ اس کا فیصلہ اٹل تھا۔ تم تو اس کا 1 روپیہ لینے کے روادار نہیں تھے۔ وہ جانتی تھی وہ کتنا خوددار تھا۔ آپ ہی ہمارے لیے کبھی انا کو درمیان میں لائیں تو میں بھی قرض تو لے ہی سکتا ہوں، بس آپ اس مقصد میں لگ جائیں۔ آخر انہوں نے آس پاس کی خواتین سے بات چلانے کو کہا۔ اسی طرح باتوں باتوں میں آخر ایک رشتہ کروانے والی سے رابطہ ہوا۔ وہ ایک رشتہ لائیں۔ لڑکا پڑھا لکھا تھا، اپنا گھر تھا، نوکری پرائیویٹ تھی۔ آنیا کا دل تو حویلی میں اٹکا پڑا تھا۔ اس نے ایک نظر عالیشان عمارت پر ڈالی، پھر خود پر۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے اس کے اپنے کٹ پر ہاتھ پھیرا۔ یہ نشان لکیر کی صورت واضح تھا۔ پھر ٹھنڈی آہ بھرتے اس نے دوپٹہ یوں اوڑھا تھا کہ نشان چھپ گیا۔ اس کے سامنے آنے پر پہلے تو کچھ دیر بات کرتی رہیں مگر وہ زخم پر نگاہ پڑی تو خاموشی سے واپس چلی گئیں۔ پھر ایسا اکثر ہونے لگا، میری بہن کی کیا غلطی ہے جو اسے سزا مل رہی ہے؟ اسفندیار نے اسے لان میں بینچ پر سر گرائے دیکھا تو پوچھا، پریشان مت ہو، اس کے لیے بہتر ہوگا، اسے ضرور ملے گا۔ اس نے تسلی دی، وہ کب سے سخت حالات کا مقابلہ کرتی آئی ہیں، اب یہ امتحان تو اور بھی کڑا ہے۔ تم مجھ سے مشورہ کرتے تو میں منع کر دیتا، کیونکہ اگلے مہینے لندن ڈاکٹر اس کے چیک اپ کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کب سے ان کے پیچھے لگا تھا، بہت مشکل سے اگلے مہینے کی ڈیٹ ملی تھی۔ پلاسٹک سرجری تو بہت مہنگی ہوتی ہے، اتنا تو اسے اندازہ تھا، آنیا کی زندگی سے بڑھ کر نہیں۔ چیک اپ کے بعد سرجری کے لیے اسے لندن جانا پڑے گا۔ میرا ارادہ ہے کہ آنٹی اور آنیا کے ساتھ اپنے سینئر مینیجر کو بھیج دوں، وہاں بھی میری ایک فرم کا سٹاف ہے تو مسئلہ نہیں ہوگا۔ سرجری کے بعد تمہاری بہن پہلے جیسی ہو جائے گی، پھر کوئی نیک اور شریف لڑکا دیکھ کر اس کی شادی کرنا جو اس کی خوب قدر کرے۔ اسفندیار عجیب سے انداز میں بول کر اندر کی طرف بڑھ گیا، کیا آپ میری بہن کا نصیب نہیں بن سکتے؟ اس کی پشت دیکھتے وہ حسرت سے بولا۔ وہ آفس میں موجود تھا جب فاخر کی کال آئی۔ اسفند بھائی؟ وہ گھبرایا ہوا تھا، کیا ہوا ہے؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا، یہاں آگ لگ گئی ہے۔ وہ ایک سائٹ وزٹ کرنے گیا تھا۔ او مائی گاڈ، میں پہنچتا ہوں۔ وہ نکلنے کو بولا، بھائی پلیز کال بند مت کریں۔ اس کی آواز میں ڈر تھا، میں ہوں کال پر۔ وہ بات کرتے سیڑھیوں کی طرف بھاگا کیونکہ لفٹ میں سگنلز نہیں آتے تھے۔ بھائی مجھے کچھ ہو جائے تو میرے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں پہنچ رہا ہوں، دیکھنا تم خیریت سے باہر آ جاؤ گے۔ وہ تسلی دینے لگا، آپ ہی سے شادی کر لیجیے گا۔ جو بات وہ عام حالات میں نہ کہہ سکا، موت کو سامنے دیکھ کر کہہ گیا، ریلیکس۔ ایک پل کے لیے تو اس کی دھڑکن تھمی، پھر خود پر قابو پاتے کہا، آپ یہ شادی کریں گے نا؟ اس کے لہجے میں خواہش تھی۔ ہاں۔ اپنے بے قرار دل کو دپٹتے اس نے صرف اس کا دل رکھنے کو ہاں کی، کیونکہ اس وقت اس کا مایوس ہونا نقصان دہ تھا۔ اتنے میں کال سے فائر بریگیڈ کی آواز سنائی دی اور کال کٹ گئی۔ وہ پہنچا تو وہاں آگ پر قابو پا لیا گیا تھا۔ دھواں بھرنے کے باعث فاخر کو نکالنے میں تھوڑی دیر ہوئی، جس کی وجہ سے وہ نیم غنودگی میں تھا۔ فاخر؟ وہ بھاگ کر اس تک پہنچا۔
بھائی وعدہ کرے آپ ہی سے نکاح کریں گے۔ وہ گھٹتی سانسوں سے کہنے لگا، سب ٹھیک ہوگا، ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کا پرسکون ہونا ضروری تھا۔ نہیں مجھے کچھ ہو جائے تو کوئی ان کے پاس تو ہو، اس لیے وعدہ کریں۔ وہ ہاتھ بڑھا گیا۔ وعدہ، تم جیسا کہو گے ویسا ہوگا۔ تسلی ملتے اس کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ ابتدائی طبی امداد کے باعث اس کی جان بچ گئی۔ پھر اسے ICU میں شفٹ کیا گیا۔ خدا کی مہربانی سے وہ بہتر ہو گیا، مگر پھیپھڑے متاثر ہو گئے۔ پھیپھڑے متاثر ہونے کی وجہ سے ابھی انڈر آبزرویشن تھا۔ آپ کو اپنا وعدہ یاد ہے؟ ہوش سنبھالتے اس نے یہی کہا۔ میں ان کے لائق نہیں۔ وہ ضبط سے آنکھیں میج گیا۔ ایسے تو نہ کہیں، میں سچ میں کسی شریف لڑکی کے لائق نہیں۔ خود اذیتی کی انتہا تھی، اپنی محبت کو پانے کا موقع پا کر انکار کرنا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں ویسا نہیں ہوں جیسا تم سمجھتے ہو۔ میں بہت گنہگار ہوں۔ میری بہت سی خواتین سے مراسم تھے، کئی لڑکیوں کی زندگی خراب کی۔ وہ اپنی ذات کا شرمناک پہلو عیاں کر گیا۔ تھے نا، اب تو نہیں ہے؟ اس نے سوال کیا۔ توبہ کر لی ہے، وہ سر جھکا کر بولا۔ میں نے آپ کو بہت اچھا پایا ہے۔ سچ کہوں کل کے حادثے سے میں بہت ڈر گیا ہوں۔ آپ ہی کی حالت ایسی ہے کہ وہ کچھ سنبھال نہیں پائیں گی۔ امی کو باہر کی دنیا کا کچھ پتہ نہیں۔ میں جانتا ہوں آپ بہت امیر ہیں، ہمارا اسٹیٹس بہت الگ ہے۔ آپ کو یہ سب میری خود غرضی لگ رہی ہوگی، مجھے لالچی سمجھ رہے ہوں گے، مگر میری آپ ہی بہت اچھی ہیں۔ میں جانتا ہوں وہ بہت اچھی ہے اور ان کو پانا میری خوش قسمتی ہوگی، مگر ابھی نکاح ہوگا، سرجری کے بعد شادی۔ اس نے پلان بنایا۔ اسفن سرجری کے بعد اسے پرانی زندگی یاد کروانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اتنی دیر میں وہ سارے کانٹے نکالنا چاہتا تھا۔ منظور ہے، وہ بہت خوش تھا۔ امی کو پتہ لگا تو وہ حیران ہوئی مگر خوش بھی تھی۔ اسفندیار کو انہوں نے بہت اچھا پایا تھا۔ آنیہ عجیب سی کشمکش کا شکار تھی۔ دل اس فیصلے پر خوش تھا مگر دماغ کچوکے لگا رہا تھا۔ اتنے رشتے والوں کو پلٹنا اس کی اہمیت واضح کر گیا تھا۔ اتنا اچھا انسان اسے شادی کیوں کرے گا؟ وہ اس سے جواب طلب کرنے پہنچ گئی۔ آپ یہ شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اسے دیکھ کر وہ جھٹکے سے کھڑا ہوا۔ شادی کیوں کی جاتی ہے؟ وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ مگر ہمارے بیچ جو فرق ہے وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ یہ سب دنیاوی چیزیں ہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو کوئی بھی لڑکی مل جائے گی۔ کہتے ہوئے وہ خود بھی اذیت کی گہرائی میں تھی۔ وہ لڑکی آنیہ نہیں ہوگی اور مجھے بس آنیہ چاہیے۔ وہ دل کی بات عیاں کر گیا۔ اس کے کہنے پر وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یہ سب غیر متوقع تھا، مگر آنیہ میں کوئی فرشتہ نہیں ہوں، بلکہ گناہوں میں لتھڑا انسان ہوں۔ وہ اپنی پوری زندگی اس کے سامنے کھول گیا۔ مجھے ماضی سے فرق نہیں پڑتا، آپ بدل گئے ہیں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ کافی دیر بعد وہ بولنے کے قابل ہوئی۔ وہ 2 دن بعد نکاح سادگی سے ہوا۔ آنیہ نے وائٹ کلر کا فراک پاجامہ پہنا تھا جو اسفندیار خود لایا تھا، ساتھ گولڈ کی جیولری تھی۔ حالات چاہے جو بھی تھے وہ اس سے جڑنے والی تھی۔ اس نے زیادہ لوگوں کو اس لیے نہیں بلایا تھا کہ بعد میں آنیہ کے لیے مسائل نہ بنے۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت وہ اذیت کا شکار ہوا۔ جانتا تھا یادداشت واپس آنے پر وہ اس سے شدید نفرت کرتی۔ نکاح کے بعد وہ گھر سے نکل گیا۔ آنیہ اس کا انتظار کرتی رہ گئی کہ ملنے آئے گا۔ اگلے دن وہ اٹھ کر باہر آیا تو کچن میں موجود تھی۔ تم یہاں؟ اسے حیرت ہوئی۔ یہاں نہیں آ سکتی؟ اس کی حیرت پر اس کی بھی مسکراہٹ تھمی۔ بالکل آ سکتی ہو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس کی اداسی دیکھ کر اس نے بولا، ناشتہ بناؤں؟ وہ اس کی بات پر انکار کرنا چاہتا تھا مگر دل اس کے ساتھ حق سے کچھ وقت گزارنے کا خواہاں تھا۔ کیا بناؤ گی؟ وہ اس کے پاس آیا۔ جو آپ کو پسند ہو۔ وہ کنفیوز ہوئی کہ اس کی پسند ناپسند کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ ٹوسٹ، بریڈ، ساتھ آملیٹ اور چائے۔ اس کی فرمائش پر وہ جلدی جلدی ہاتھ چلانے لگی۔ ناشتہ بن گیا تو اس نے چائے رکھی۔ کام کے دوران وہ لاشعوری طور پر دوپٹے سے زخم کو چھپائی تھی۔ وہ اس کے سامنے اتنے بڑے نشان سمیت نہیں آنا چاہتی تھی۔ اسفندیار نے قریب آ کر اس کے چہرے سے دوپٹے کو ہٹایا اور نشان کو انگلی سے سہلانے لگا۔ اس کے پورے جسم میں سرسراہٹ ہوئی۔ میرے سامنے یہ نشان چھپانے کی ضرورت نہیں، یہ مجھے ہر چیز سے بہت عزیز لگتا ہے۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں بول رہا تھا۔ مذاق کر رہے ہیں؟ وہ دکھی ہوئی۔ باخدا جھوٹ بولوں تو جان سے جاؤں، اس نشان پر تو میں جان وار دوں۔ وہ بہت سنجیدہ تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ نے یہ شادی میرے بھائی کے اصرار پر کی ہے، ورنہ میں آپ کے لائق نہیں تھی۔ وہ پیچھے ہٹتے بولی۔ آنیہ ایسا کچھ نہیں۔ وہ اس کی بدگمانی پر تڑپا۔ ایسا ہی ہے، اسی لیے تو آپ نکاح کے بعد مجھے دیکھنے نہیں آئے۔ ایک تو حیثیت میں کم، دوسرا اتنا بڑا داغ۔ وہ کہتے ہوئے رو پڑی۔ تم سوچ نہیں سکتی مجھے تم سے اور خاص کر اس لکیر سے کتنی محبت ہے۔ میں خود کو تم دونوں پر فدا کر دوں۔ وہ اسے تھام کر ساتھ لگا گیا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ کل کیا ہوگا، مگر اس کی محبت بیوی بنی اس کے سامنے آنسو بہائے اسے قبول نہیں تھا۔ سچ میں؟ وہ چہرہ اسے دیکھنے لگی۔ جواباً الفاظ کے بجائے اس کے چہرے کی لکیر پر وہ لب رکھ گیا۔ آنیہ کو اس چیز کی توقع نہیں تھی، اسی لیے جلدی سے اسے دھکا دیتی بھاگ گئی۔ اب وہ دھڑلے سے گھر آتی، شام میں جو کھانا بناتی اس کے لیے بناتی۔
رات کی کافی پیتے وہ دونوں واک کرتے۔ اسفندیار ان لمحوں کو جینا چاہتا تھا۔ دل کرتا وہ بھی سب بھلا دے اور آنیا کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارے۔ پرسوں تمہارا چیک اپ ہے، تیار رہنا۔ وہ اس کے ساتھ چلتے کافی کا سپ لیتے بولا۔ مجھے سرجری نہیں کروانی۔ اس کی بات پر وہ حیران ہوا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اس نشان سے محبت ہے۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مگر میں نہیں چاہتا کہ تم احساس کمتری کا شکار ہو، اسی لیے سرجری ضروری ہے۔ اس نے اسے سرجری کے لیے منا ہی لیا۔ چیک اپ کے بعد ڈاکٹرز نے اسے سرجری کے لیے لندن بلایا۔ اسفندیار اس کے کاغذات بنوانے لگ گیا۔ اب اسے خود ساتھ جانا تھا۔ رجا واپس آئی تو اس نے آنیا کو ملنے بلایا۔ وہ ڈرائیور کے ساتھ چلی گئی۔ حادثے کے بعد پہلی بار وہ ایسی جگہ اکیلے گئی تھی۔ انہوں نے سینڈوچ اور کافی لی۔ رجا اسے لے کر مال کے اندر گئی۔ آنیا کے یہ سب دیکھ کر چکر آنے لگے۔ شاپ کے اندر اسے روشنیاں چبھنے لگی۔ میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اس کی بات پر وہ اسے باہر لے آئی۔ روڈ پر دوڑتی گاڑیاں اس سے سر پر لگتی محسوس ہوئیں۔ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ عجیب سا شور، آوازیں گونجنے لگی۔ وہ غصے میں چیخ رہا تھا، کسی کی مناجتیں، ہر چیز گھومتی محسوس ہوئی۔ اس کی حالت دیکھ کر ڈرائیور بھاگ کر آیا۔ رجا نے اسے گاڑی میں بٹھایا تو ڈرائیور نے اسفندیار کو کال ملائی۔ اسے اسپتال لے جانے کا کہہ کر خود بھی بھاگا۔ آنیا بے ہوش تھی۔ رجا سے سب پتہ چلا تو اس کی سانس تھمی، کیونکہ خدشات نے حقیقت کا روپ دھار لیا تھا۔ آنیا ہوش میں آئی تو چیخنا شروع کر دیا۔ یہ وہ گھٹی چیخیں تھیں جو چوٹ لگنے پر بے ہوش ہونے کے باعث دل میں رہ گئیں۔ آنیا، دور رہو مجھ سے۔ وہ خوفزدہ تھی۔ وہ خود کو 6 مہینے پہلے اپارٹمنٹ کے کمرے میں محسوس کر رہی تھی۔ وہ ساکت رہ گیا۔ سچ میں اس کی یادداشت واپس آ گئی تھی۔ اتنے میں فاخر آیا تو روتے ہوئے اس کے ساتھ لگی۔ مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ وہ روتے ہوئے اس کی منتیں کرنے لگی۔ میں آپ کے پاس ہی ہوں۔ ڈاکٹر نے اسے سکون کا انجیکشن لگایا تو فاخر اسے سہلانے لگا۔ وہ مطمئن ہوئی۔ دوسری بار ہوش آیا تو فاخر سامنے صوفے پر سو رہا تھا۔ اس کا سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ اس نے لاشعوری طور پر چہرے پر ہاتھ رکھا مگر وہاں کوئی پٹی نہیں لگی تھی۔ اس نے ہاتھ سے چہرہ ٹٹولا مگر کہیں درد کا نام و نشان نہیں تھا۔ میری چوٹ؟ اس نے چہرے پر کٹر کی اذیت برداشت کی تھی۔ آپ ہی اٹھ گئی؟ وہ اسے جاگتے پا کر اس کی طرف بڑھا۔ مجھے آئینہ دیکھنا ہے۔ میرے پاس یہاں نہیں ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنا چہرہ دیکھے۔ موبائل دکھاؤ۔ آخر اسے دینا پڑا۔ اس نے جیسے ہی چہرے پر نگاہ ڈالی وہاں موجود لکیر صاف واضح تھی۔ یہ اتنی جلدی ٹھیک کیسے ہو گیا؟ وہ گزرنے والے وقت سے انجان تھی۔ میں کتنے عرصے سے یہاں ہوں؟ اس نے پوچھا۔ شام سے۔ یہ زخم کیسے ٹھیک ہو گیا؟ اس نے پھر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ اس حادثے کو تو 6 ماہ گزر چکے ہیں۔ سب ٹھیک ہے، آپ آرام کریں۔ فاخر نے اسے پرسکون کرنا چاہا۔ آنکھیں بند کی تو وہ منظر آنکھوں کے سامنے ابھرا۔ وہ پھر اٹھ بیٹھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ میں یہیں ہوں، آپ سو جائیں۔ وہ پاس بیٹھ گیا۔ وہ بہت ظالم ہے۔ وہ سسکی۔ میں ہوں یہاں۔ وہ اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ وہ ہاسپٹل سے اپنے گھر واپس آئے تھے۔ ان کا خیال تھا آنیا حادثے کے بعد والا حصہ بھول گئی مگر ایسا نہیں تھا۔ صرف وہ حادثہ دماغ پر حاوی ہوا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرا اسے وہ سب یاد آنے لگا۔ اسفندیار کی مہربانیاں، اس کا رویہ، آنیا کے دل میں اس کی محبت، پھر نکاح کے بعد کی ملاقاتیں۔ یہ سب کیا تھا؟ وہ خود سے سوچتی الجھتی رہی۔ وہ ایک بد کردار انسان ہے۔ دماغ نے وارن کیا۔ اس نے میرا فائدہ اٹھانے کی کوشش کیوں نہ کی؟ دل نے دلیل دی۔ وہ صرف شرمندہ تھا۔ شرمندہ وہی ہوتے ہیں جن کے ضمیر زندہ ہو۔ اس نے میرے ساتھ کتنا برا کیا؟ سوچ ابھری۔ بعد میں جو اتنا سب کچھ کیا وہ کس کھاتے؟ خود ہی رد کیا۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ دماغ نے پھر کہا۔ مگر آج کے دور میں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، مڑ کے نہیں دیکھتا۔ اس نے تو اسے پھر پیروں پر کھڑا کیا۔ وہ محبت اور نفرت میں کنفیوز ہو گئی۔ آخر تنگ آ کر اس نے ماں کو سب بتانا چاہا، پھر نہ جانے کیوں رک گئی۔ اگلے دن وہ کس رو میں اس کی حویلی جا پہنچی۔ وہ اندھیرا کیے سگریٹ نوشی میں مصروف تھا۔ کون؟ اسے قدموں کی آواز جانی پہچانی محسوس ہوئی۔ اسے دیکھا تو کھڑا ہو گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ تو اسے وہم سمجھ رہا تھا۔ میری زندگی کو کیا سمجھتے ہو تم؟ کس قدر اکھاڑ پیچ کی ہے کہ میں اسے پہلے جیسا نہیں کر سکتی۔ وہ بے بسی سے بولی۔ میں تمہاری زندگی پہلے جیسی کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا۔ 1 ہفتے میں لندن کی فلائٹ ہے، جلد یہ لکیر غائب ہو جائے گی۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا۔ اور جو میرے دل پر لکیر ہے وہ تم نے اسے کسی قابل نہیں چھوڑا۔ وہ اس کی بات نہ سمجھ سکا۔ اسے لگا وہ نفرت سے کہہ رہی تھی۔ برے بنے رہتے اچھا بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ وہ گریبان پکڑے کہنے لگی۔ میں نے کوئی ڈرامہ نہیں کیا۔ اس نے صفائی دی۔ برے ہوتے نفرت کرتی رہتی مگر اچھے بن کر محبت کیوں کروائی؟ اس انکشاف پر وہ دنگ رہ گیا۔ اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ بہت بڑے ایکٹر ہو، میرے دل کو یوں اپنی مٹھی میں کیا ہے کہ یہ کسی کام کا نہیں۔ تم بہت ظالم ہو۔ میرا دل واپس کر دو، مجھے تم سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا۔ وہ روتے ہوئے اس کے ساتھ لگی۔ میں سب بھول جانا چاہتی ہوں مگر دل کیوں تمہارے راگ الاپ رہا ہے؟ برے تھے تو برے رہتے، اچھا بن کر مزید تکلیف دے رہے ہو۔ پہلے نفرت تو کر سکتی تھی مگر کچھ نہیں کر پا رہی۔ وہ روتے ہوئے شکوہ کرتے دل عیاں کر گئی۔ اس پر تو شادی مرگ کی کیفیت طاری ہو گئی۔
نفرت نہیں کر پا رہی تو محبت کر کے دیکھ لو۔ بولنے کے قابل ہوا تو کہتے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ایک بار معاف کر دو، اتنی محبت دوں گا کہ دامن کم پڑ جائے گا، اب وہ اسے دور نہیں جانے دے گا۔ جھوٹ، وہ سینے پر مکہ مار کر بولی۔ قسم سے تم دنیا کی ہر چیز سے عزیز ہو۔ اس نے اپنے حصار میں لیتے یقین دلایا۔ اگر محبت ہوتی تو یوں واسطہ ختم کر کے نہ آتے۔ سسکتے ہوئے شکوہ کیا۔ تمہیں اذیت سے بچانے کے لیے سب کیا۔ وہ رونے لگی تو اسفندیار نے اسے سینے میں بھینچا۔ پہلے تو اس نے مزاحمت کی، مگر پھر کمر سہلانے پر وہ ساتھ لگ کر زاروں قطار رونے لگی۔ تم میری محبت ہو جسے میری دادی کی دعا کے بدلے میں میری زندگی میں شامل کیا گیا ہے۔ تم وہ روشنی ہو جس میں میری زندگی کو گناہوں کی دلدل سے نکالا ہے۔ اب میں خوبصورت بھی نہیں رہی۔ اسے اپنا نقصان یاد آیا۔ میرے دل سے پوچھو تم کتنی خوبصورت ہو۔ اس نے یقین دلایا۔ اور یہ جو نشان ہے، مجھے تمہاری خوبصورتی نے متاثر کیا، مگر اب یہ لکیر کسی اعزاز کی مانند ہے۔ وہ اس لکیر پر انگلیاں پھیرنے لگا۔ میں سرجری نہیں کرواؤں گی۔ کیوں؟